محمد طارق یوسف صاحب کا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی سے یعنی پاکستان تحریک انصاف سے دور کیوں ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ دیکھو بیٹا، میں ایک ورکر ہوں اور ممبر ہوں. میں تو نہیں جا کے کہہ سکتا نا میں آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب مجھے حکم دیتے، کہتے بھیا آپ نے کام کرنے. ان کی بڑی اچھی لیگل ٹیم ہے، کھوسا صاحب ہیں ان میں. کھوسا صاحب بڑے بہترین وکیل ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. اور اس بات پہ میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور باہر نہیں نکل سکے، دیکھیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ انسان ہیں، مر بھی سکتے ہیں. گجرانوالے میں گولی اگر ان کے سینے پہ لگتی تو شہید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خیال دیا ہے حقیقی آزادی کا. بندہ تو مر جاتا ہے یا مار سکتے ہیں، خیال نہیں بنتا، برتا نہیں. دوسری بات ذہن میں جو آپ نے رکھنی ہے کہ جو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کے کرنے کے لیے انسان ہی ہوتے ہیں. اس میں اور رب کے انصاف میں فرق ہے. اس کا حکم ہے کہ مکافات عمل جو کرو گے سو بھرو گے. وقت وہ طے کرتا ہے. سو اس لیے بہت زیادہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. وقت فیصلہ کرتا ہے جیتا کون ہے ہارا کیا. وہ کہتا ہے نا کہ آدمی کو گانا دیتا ہے، آدمی کو وقت سے ڈر کر آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے. وقت کا کیا مطلب کیا کس وقت ہی بدلے کو نہیں، آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے. وقت کا کیا کس وقت بھی مطلب مزاج آج ہے کل نہیں ہے، آج ہو رہا ہے کل نہیں ہو رہا ہے. سو وقت بتائے گا کہ یہ جو اس وقت ماحول ہے اس میں جیتا کون اور ہارا کون. مجھے اور آپ کو صرف یہ پتہ ہے مہنگائی نے ہمیں بانولا کر دیا ہے، یعنی ٹکریں مارنے کو دل کرتا ہے. تیسرا سوال جاوید خان صاحب ہیں اور آپ نے کیپٹل میں اپنا نام لکھا ہوا، بڑی اچھی بات کی تھی. ان کا سوال یہ ہے بخاری صاحب، یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمیر بندے کا کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف نام کی چیز ہے؟ اور اگر بندے کا ہوتا ہے تو کیا بعض لوگ اسے افہیم کا عادی بنا دیتے ہیں؟ آپ کا سوال ہے جو میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں. Is there such a thing as conscious ضمیر؟ کیا اسے ہم سلا بھی دیتے ہیں افہیم کھلا کے یا افہیم نہ کھلا کے؟ کیا وہ جاگ بھی جاتا ہے؟ اچھا، پہلے خان صاحب آپ ذہن میں کچھ چیزیں ڈال لیں، یعنی ان کو اس سوال کے ساتھ ساتھ آپ بھی سوچیں نا. بس سوچنے کا کام ہمیں تو نہ دے دینا صرف ساڑھے موڑے دی بندوق چلاؤ. ضمیر کے کچھ لوازمات ہیں کانشیس کے. ایک تو آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب کیا ہے وہ اس کے بارے میں ہوگا. اگر آپ غازہ میں اس وقت اور وہ جہاز آ رہا ہے وہ آپ کو کھانے کا چیز بھیجنا ہے تو آپ کا ضمیر تو کہے گا کہ یہ بچے کھا لیں، میں نہیں کھاتا. لیکن ہو سکتا آپ کہیں میرے بھی گھر بچے ہیں. کلچر اور سچر. دوسرا، آپ کے اصول کیا ہیں زندگی گزارنے کے پرنسپلز. وہ ایک بندہ میرا اور ایک بزرگ کہتا ہے پرنسپل اصول جو ہیں پرنسپلز آر ناٹ فار سیل. اصول جو ہیں ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، بک نہیں سکتے، ان کی فکسڈ پرائس. آل رائٹ، اگر آپ کے وہ. تیسرا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ بے دینی ہیں؟ میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں کہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کے مورلز نہیں ہوتے.
یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے یا نہیں ہو سکتے ان کے. تیسرا، ضمیر کی بات ہی ہو رہی ہے، ضمیر تو اسی پر نہیں گئے. آپ کس موسم میں رہتے ہیں؟ کلائمیٹ کیسا ہے جہاں آپ رہتے ہیں؟ چوتھی بات، لوکیشن کیا ہے؟ آپ ساؤتھ پول میں رہتے ہیں، نارتھ پول میں رہتے ہیں؟ آپ کے ضمیر کے ایٹیچیوڈ اور ہوں گے. آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ آپ غربت میں ہیں، پاورٹی اسٹرکن، کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ آپ کا ضمیر اور قسم کا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب ضمیر کے ساتھ، ضمیر میں کانشنس کے ساتھ اور ہیں جذبات اور احساسات. آپ کے جذبات کیا؟ وہ کس حد تک آپ کے جذبات آپ کے ضمیر پہ حاوی ہو جاتے ہیں؟ اٹ آل ڈپینڈس اپون یو. کیا ضمیر سو جاتا ہے؟ ہاں، سو جاتا ہے، سو جاتا ہے. آپ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، جو حضرات جسم کا کاروبار کرتے ہیں ان کا ضمیر سویا ہوتا ہے. جو چھوٹے بچوں کو قتل و غارت بھی کرتے ہیں، ان سے جنسی زیادتی بھی گئے، ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے. سوتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے. رہا افہیم کی بات، آپ کو پتہ ہے چائنا میں بڑے افہیمی تھے کہ 2 جنگیں ہوئیں، کال دی چائنیز اوپیم وار. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے خود انارکلی بازار لاہور میں دیکھی ہوئی ہیں دکانیں افہیم کے ٹھیکے. تو افہیم تو کھاتے ہیں لوگ، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب افہیم کی کیا بات ہے؟ اب تو ڈرگز آ گئی ہیں، ایمفیٹامین آ گئی ہے، قتل و غارت، مر رہے ہیں لوگ ڈرگز کے، اوور لوڈنگ وتھ ڈرگز. ہم تو بھنگ کو رو رہے تھے، یہاں ہیروئن آ گئی. میں نے وہ بھی دیکھا ہے بچوں کو کہ وہ میڈیسن گولیاں مکس کر کے دے میک اے ڈرگ. اسی لیے اس سے پرہیز ہی آپ کو کرنی چاہیے، ضمیر کو بھی کرنی چاہیے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. میں ایک پروگرام کرتا تھا ٹیلی ویژن پہ، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا تمہیں کر رہا نا، آپ کا سوال کیا؟ تو ایک شخص نے مجھے فیصل آباد سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں حکومتی نوکری کرتا تھا، میرا ضمیر جاگ رہا تھا، میں نے کبھی رشوت نہیں لی. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری پینشن اتنی نہیں ہے. جنہوں نے رشوت لی ہوئی تھی وہ مزے سے رہ رہے ہیں، میں فاقے سے رہ رہا ہوں. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ راشی بننا چاہتے ہیں. میں نے ان کو لکھا کہ ایک پروسیس زندگی کو ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا اور پانے کا. رشوت نہ، اپنے سیلف. اور اگر وہ رشوت لے کے آپ کی نظر میں مزے کر رہے ہیں تو دیکھیں، لیٹ گاڈ ڈیسائیڈ. اور باقی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بلکہ یہ بھی لکھا میں مر جانا چاہتا ہوں. تو مجھے فیض صاحب کے وہ مصرع یاد آ گیا، کس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو بھئی حوصلے سے رہیں آپ بھی، جو بھی آپ کا دل کرنا ہے، آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے یا جگانا چاہتا ہے وہ آپ کرتے رہیں. لیکن بھی یاد رکھو، ضمیر زندہ رکھنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے تیار ہیں آپ کہ جو آپ کا ضمیر کہے اس کے مطابق آپ قدم اٹھائیں؟ مجھے نہیں پتہ. بعض دفعہ ہم طاقت کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. او جی وہ بڑی ڈنڈے نے انہوں کو بڑے زیادہ ڈنڈے زیادہ. اب آپ سوچیں ذرا اپنے ضمیر کے لیے، کدھر ہے صدام حسین؟ میری سی حسنی مبارک کدھر ہے؟ کرنل غدافی کدھر ہے؟ ایڈی امین کدھر ہے؟
ضیاء الحق صاحب کی طرح, جنرل ایوب خان کی طرح, یا خان صاحب کی طرح میں آپ کو کیڈر بنوا سکتا. They come and they go. ضمیر زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے تب پتہ لگتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں. کیا فیصلے کیے انہوں نے. پاور کیا ہوتی ہے؟ پاور یہ تو نہیں کہ آپ خزانہ لوٹ کے جیب میں ڈال لیں. پاور از مینٹ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں, وہ فیصلے جو سب کے فائدے مند ہوں, ان کو فائدہ دیں ان کو. سو آپ ضمیر جگائیں جی, کوئی آپ کو نہیں روتا ہے. صرف میں آپ کو یہ بات بتا دوں, چاہے مقروض گھرانہ ہو یا مقروض ملک ہو, اس کا ضمیر جگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ماری جاتی عوام ہے, ہم مارے جاتے. مجھے نہیں پتا ہم 24 کروڑ ہیں یا 25 کروڑ ہیں, رگڑا ہمیں ملتا ہے. تو بھئی آپ ضمیر جگا کے آپ میرے ساتھ رگڑا سائیں تے اگوں تیرے پاگلے چھیے. ناظرین جو دو چار جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک, اور میں حیران ہوں کہ کیوں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اپنے ٹی وی کے بائیں طرف دیکھیں یا دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ ہمارے سے بھیج سکتے ہیں اپنے سوال یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, اور ایک اور پہ بھی بھیج سکتے ہیں, اور فیس بک پہ بھیجیں, چلیے دیکھ لیں گے, وہ بھی ہم پڑھ سکیں گے. اور میں دیکھ کے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم چنتے ضرور ہیں. مثلا آپ بہت ہی ڈاڈھا سوال پوچھیں تو میں کہوں گا اچھا مجھے مل لیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں.